رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اور وہی ہمارے قائد اور رہبر ہیں۔ تو ان کا ہر قول ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو مناسب ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یعنی یہ حکم دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم رسول مقبول سے ہو رہا ہے، وہ رسول کہ جو سردار انبیاء ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اقوال رسول اور اقوال پروردگار کے مطابق ہم تلاوت جب کریں گے تو وہ ہمارے لیے منافع بخش ہوگا اور ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ماہ رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں بہترین عمل تلاوت قرآن پاک ہے۔ پس اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرے، کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ دیگر مہینوں میں سے ہر ایک میں ایک ختم سنت ہے، اور کم از کم 6 دن میں ختم قرآن مستحب ہے۔ یہ تو دیگر مہینوں کی بات ہو گئی، لیکن اب آئیے ماہ رمضان کی بات کریں۔ لیکن ماہ رمضان میں ہر 3 روز میں ایک ختم قرآن سنت ہے، اور اگر ہر روز پورا قرآن ختم کرے، اس کی تلاوت کرے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا ہم کو جب اپنے بچوں کی معاش کے لیے جب ہم جاتے ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں، جب ہمارے پاس وقت خالی ہو جائے، تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ائمہ میں سے چند ایک ہر ماہ مبارک میں 40 قرآن ختم فرماتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک میں 40 قرآن ائمہ اطہار علیہ السلام ختم کر لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ختم قرآن کا اتنی اہمیت نہ ہوتی، یا تلاوت قرآن پاک علیہ السلام کی کرنے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی، تو علامہ مجلسی جیسے عالم مفاضل و
تو یہ ہمارے لیے کیوں فرماتے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت تھی کہ وہ کم از کم ماہ رمضان میں 40 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت، ختم قرآن 40 مرتبہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم سیرت ائمہ کو اپناتے ہوئے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کم از کم ہم 40 دفعہ نہیں تو کم از کم ہم 2-4-10 دفعہ ہی ہم ختم قرآن کریں اس مہینے میں۔ اگر ختم قرآن کا ثواب چہاردہ معصوم، اس پہ جو ہے علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ اگر تم ختم قرآن کا ثواب چہاردہ معصومین میں سے کسی معصوم کی روح پاک کو ہدیہ کر دو تو اس کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جواد کے بارے میں فرمایا ہے یا مثال پر اور ائمہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کوئی مشکلات میں ہو اور تمہارے سامنے مشکل درپیش آ جائے تو یہ سورے پڑھو، یہ قرآن پڑھو اور پڑھ کے فلاں ائمہ کے نام ہدیہ کر دو تو تمہاری مشکلات میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں اور قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ہم قرآن مجید کو معاذ اللہ گھروں میں اس لیے نہ رکھیں کہ جب ہم سفر پر جائیں گے تو ہم اس کی ہوا لے لیں گے۔ اگر قرآن مجید اس کے لیے رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے فائدہ پہنچانے کے علاوہ سب کچھ ہمارے ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کی وقت ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کا مرتبہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم خالی ہمارا شیوا یہ رہ گیا ہے کہ ہم اس کو ایک الماری میں رکھ دیتے ہیں اور الماری کے رکھنے کے بعد جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے تو اس کی ہوا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہوا دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کی آپ تلاوت کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں، لیکن تلاوت اس طریقے سے کریں کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ میں، سلیقے کے ساتھ میں پڑھا کرو۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس شخص کا اجر روز قیامت ان معصوم کی رفاقت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی ایک معصوم کو ہدیہ کرے گا تو اس کے لیے روایت ہے کہ معصوم کی قربت اسے حاصل ہوگی۔ قربت سے مطلب یہ ہے کہ اس کو شفاعت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم معصوم کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں اگر ہم دنیا میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں۔ اب دوسری چیز اس مہینے میں کیا ہے؟ اس ماہ میں بکثرت دعا و صلوات پڑھیں اور بہت زیادہ استغفار کریں، نیز لا الہ الا اللہ کا
बहुत विर्द करे। रवायत में है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में दुआ, तस्बीह, तकबीर और इस्तिग़फ़ार के सिवा कोई और बात ना करते थे। पस इस महीने में दिनों रात की आदात व नवाफिल का ख़ास एहतमाम रखें और पूरा दिन हम इबादत खुदाबंदी में गुजारें। रोज़े को इस तरीके से रखें कि जिस तरीके से रोज़े का हक़ है, जिस तरीके का हुक्म है। हम बदन के हर आज़ा से रोज़ा रखें, ऐसा ना हो कि खाली हमारा रोज़ा मिसले फाका हो जाए। रोज़ा रखने का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि जो है हम रोज़े को जिस्म के हर अज़ू से रखें। हम कानों को भी पाको पाकीदा रखें रोज़े की हालत में, अपनी आँखों को भी पाकीदा रखें, अपनी सांसों को भी पाकीदा रखें, तभी हमारे लिए नफ़ा बख्श साबित हो सकता है। नमाज इशा के बाद अफ्तार करना मुस्तहब है, मगर ये कि कमज़ोरी और ज़्यादा हो या अफ्तार में कोई शख्स इनका मुंतज़िर हो तो जाहिर सी बात है कि अब हम बीच में भी रोज़ा खोल सकते हैं। जैसे उमूमन ये हमारे बचपने में होता था कि माहे के नमाज मगरिब के बाद जो है वो रोज़ा खुलता था और इशा के बाद जो है वो रोज़ा खोलने के बाद इशा की नमाज हम अदा करते थे। लेकिन रवायात में मिलता है कि बेहतर है और बाअज़मत है कि हम रोज़ा मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ें ख़त्म करने के बाद हम रोज़े का इफ्तार करें। इफ्तार का ये ख़याल रहे कि हम मशकूक चीज़ों से इफ्तार ना करें, बल्कि इसके लिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करें। हलाल खुरमे से इफ्तार करें ताकि इसकी नमाज का सवाब 400 गुना हो जाए। जाहिर सी बात है कि इफ्तार में हम ये ख्याल रखें कि किसी का माल गस्ब किया हुआ हमारे पास ना हो कि जिसके ज़रिए से हम खरीद के खाने पीने के सामान लाएं और वो हम रोज़ा खोल रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि वो माल हराम होगा। इसी तरीके से हमारा पास जिससे हम रोज़ा खोल रहे हैं वो किसी से झटका हुआ ना हो, वो किसी की चुराया हुआ ना हो, किसी से चुराया हुआ ना हो, इसी तरीके से वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया साहब के सामने कि देखो रोज़ेदार को खुलवाना बहुत बड़ा अजीम सवाब है, तो असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह कि अगर हम इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो किस तरीके से हम मोमिनीन का रोज़ा खुलवाएं। तो आपने फरमाया कि आधे खुरमे से आप मोमिनीन का रोज़ा खुलवाएं, एक गिलास पानी से आप मोमिनीन का रोज़ा खुलवाएं। तो ये साफ़ है कि ज़ाहिर है कि हमको हराम से परहेज़ आम दिनों में भी करना है और रोज़ा खोलने के वक्त तो और ज़्यादा जो है हमारे फ़राइज़ में से बढ़ जाता है। इसीलिए हमको हुक्म हुआ है कि अपने बच्चों के लिए
حلال رزق تلاش کرو، اور صبح سویرے اپنے بچوں کے حلال رزق کے لیے تم اس زمین کے اوپر نکل جاؤ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ جو ہے رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لہذا خداوند عالم انشاءاللہ محروم نہیں کرے گا، لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو ہے اس مہینے میں جتنے ہی فضائل بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک سورے کے پڑھنے کا ثواب ہے، خاص طور سے اس ماہ مبارک میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو لینگویج ہم جانتے ہیں اس لینگویج میں ہم اس کا ترجمہ تلاش کریں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ مل پائے تو جو لوگ قرآن سے متعلق علم رکھتے ہیں ان کے قریب ہم جائیں اور ان سے ہم استفادہ کریں۔ اور قرآن جب ہم پڑھیں تو شیطان رجیم سے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ، اور شیطان ہرگز ان لوگوں پر، جب اللہ سے ہم پناہ مانگیں گے اور شیطان کے اوپر ہم لعن اور طعن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو شیطان ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان بھی، ویسے تو ماہ رمضان کے بارے میں ملتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے، لہٰذا جب ہم کو یقین ہے اور ہم کو روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ شیطان مغلوب کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ہم ان رحمتوں سے اگر خدا نخواستہ ہم مایوس رہ گئے، ہم ان رحمتوں سے، ان نعمتوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم ماہ رمضان میں ہم یہ بہانہ من نہ کریں کہ صاحب فلاں بیماری ہے اور فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی کریں خوشنودی پروردگار کے لیے کریں، اور خوشنودی پروردگار ہی جب ہوگی تو ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگی۔ اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں جو ہے ہم اپنے اعمال کو انجام دیں، اور ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالیں کہ جس طریقے سے ائمہ نے اپنی زندگی اس دنیا میں جی، اپنی زندگی گزاری، اسی طریقے سے ڈھالنے کی ہم کوشش کریں، تبھی ہم سچے محب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم سچے عاشق ہو سکتے ہیں، تبھی ہماری جو ہے روز قیامت شفاعت ائمہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اس زندگی کو غفلت میں گزار دیا ہم نے، تو ہمارے پاس کف دست بننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو۔ دنیا میں بھی کف دست ملنا ہوگا اور آخرت میں بھی کف دست ملنا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہم امام کے قول کے مطابق کہ دنیا میں جو ہم زندگی گزاریں تو ظاہر ہے کہ ہم سے ملنے کی لوگ تمنا کریں، خواہش کریں،
اور اگر جب ہم مر جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہم کو یاد کر کے ہمارے لیے سورہ حمد کی تلاوت کر کے ہماری روح کو ارسال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔